حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کی شہرت دلی کے گرد و نواح میں ہر طرف پھیل گئی تو لوگوں کا ایک جم غفیر ہمہ وقت آپ کی زیارت اور آپ کے دیدار کے لیے موجود رہتا تھا. لوگ انتہائی زیادہ آپ کی بارگاہ میں آنے لگ گئے، جس کی وجہ سے آپ کے معمولات میں فرق آنے لگ گیا. تو آپ نے دلی کو خیر بات کہا تو دلی سے آگے ہانسی کی طرف چلے گئے. وہاں جا کے آپ نے عبادت شروع کر دی، لوگوں سے چھپ کر اللہ اللہ شروع کر دی کہ لوگ میرے معمولات اور عبادت کے آڑے نہ آئیں. لیکن بات یہ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق کبھی چھپتا نہیں ہے، وہ خود بخود ہی پھیلنے لگ جاتا ہے. وہاں بھی آپ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی، لوگ ایک جم غفیر پھر اکٹھا ہونے لگ گیا. آپ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ میری شہرت ہو، لوگ میرے پاس آئیں، کیونکہ عبادت میں خلل پڑتا ہے. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہانسی کو چھوڑا تو خانے وال کھوتوال آ گئے، وہاں کچھ عرصہ رہے اور پھر وہاں سے چلے تو تقریباً 70 سال کی عمر بابا صاحب وجوداً پاک پتن تشریف لائے. اور یہاں پر قیام کرنے کی وجہ بھی یہی تھی، یہ ایک ٹبا سا تھا، ایک ڈکی تھی دریا کے کنارے، جہاں بابا صاحب کیا کرتے تھے، بس ہمہ وقت اللہ اللہ رب رب میں لگے رہتے تھے. جیسے بلے شاہ نے کہا نا کہ چل بلیا چل اوتھے وسیے جتھے سارے ہون انے، چل بلیا چل اوتھے وسیے جتھے سارے ہون انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے. یعنی وہ جگہ ڈھونڈ جہاں کسی کو کوئی پتہ بھی نہ لگے. تو جب یہاں آپ تشریف لائے تو گرد و نواح میں چونکہ بہت زیادہ کفر تھا، آپ جیسے یہاں تشریف لاتے گئے، آپ نے یہاں جیسے ہی اس اجودن کو اپنا مسکن بنایا تو اسے اجودن اور گڑوے سے پاک پتن بنا دیا، پاکیزہ کر دیا. اور لوگوں کے دلوں کی جو سرزمین تھی، جو کفر کا مرکز تھی، کفر اٹا پڑا تھا، آپ اپنی نگاہ ڈالتے گئے اور کفر کو نکال کر ایمان کی آبیاری کرتے گئے، ایمان کو داخل کرتے گئے، مسلمان کرتے گئے. تو یہاں کی جتنی مشہور قومیں ہیں، ان کے آباء و اجداد کو جو اسلام پہنچایا، کلمہ پڑھایا، وہ کسی اور نہیں پڑھایا، وہ میرے گنج شکر نے پڑھایا ہے، جو میرے بابا نے پڑھایا ہے، وہ حضور فرید الدین نے پڑھایا ہے. ہم تو ان کی اس مہربانی کا کبھی بدلہ دے ہی نہیں سکتے، اس کرم نوازی کا کبھی احسان چکا ہی نہیں سکتے کہ کیا کیا، کلمہ پڑھایا، کفر کو نکالا، ایمان کو ڈالا اور ہزاروں بتوں کے پجاریوں کو ایک وحدہ لا شریک کا جو ہے وہ ماننے والا بنایا، اس کی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دیا.